واجب احترام دوستوں بزرگوں، گھر کے اندر بیٹھ کے سنن والی قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العالمین جل مجد الکریم دی حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ذات بابرکات تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرن تو بعد اج دا خطبہ جمعہ اس مختصر وقت کے اندر میں آپ احباب کی خدمت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات کے حوالے نال چند گزارشات والی خدمت کے اندر گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھنا، انتہائی زیادہ مختصر وقت 15 تو 20 منٹ کی حاضری ہے، تو اس حاضری کے اندر میں آپ احباب کی خدمت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کرنے، کیونکہ کم از کم سانو اپنی ماواں کے نام کا تعارف تو ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن بیان کر رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، 21 پارہ سورۃ احزاب شریف۔ اللہ فرماتا ہے کملی والیا اپنے غلاماں کو فرما دیو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب مومنہ دیا جانا نالوں بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان دے جان سب تو زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کملی والیا اپنے غلاماں کو فرما دیو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تھوڑیاں جانا نالوں زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم دے حرم پاک وچ آن والیاں ازواجہ امہاتہم، حضور دے عقد پاک کے اندر آن والیاں، حرم پاک کے اندر آن والیاں، اللہ فرماتا ہے مومنین دیا ماواں نہیں، یعنی کہ سرکار دے نکاح مبارک کے اندر آن والیاں ازواجہ امہاتہم او مومنین دیا ماواں نہیں، جڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عقد پاک کے اندر آ گئیاں، حضور دے حرم پاک کے اندر آ گئیاں، او مسلمانہ دیا ماواں نہیں، مسلمانہ دیا ماواں نہیں۔ نبی توڑیاں جانا نہ زیادہ قریب ہے، اور نبی دے حرم پاک وچ آن والیاں مسلمانہ دیا ماواں نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب جڑیاں تواڈے حرم پاک وچ آ گئیاں، یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، نسل عورت وچوں کوئی عورت بھی انہاں دی مثل نہیں، نسل عورت وچوں کوئی عورت بھی انہاں دی مثل نہیں جڑیاں حضور دے حرم پاک وچ آ گئیاں۔ عورت دی نسل جتوں بھی شروع ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتا ہے جڑیاں حضور دے حرم پاک وچ آ گئیاں نے نا ازواج مطہرات، کائنات وچوں کوئی عورت بھی انہاں دی مثل نہیں ہے، یعنی کہ وہ کائنات دیاں عورتاں نالوں بے مثل و بے مثال نہیں۔ حالانکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو کے پھر حضور دے حرم پاک میں چاہیے، 2 مرتبہ بیوہ ہو کے پھر سرکار کی زوجیت میں چاہیے نہیں، پہلے انہوں کی مثل ہے
پاک کے چاہیے اللہ فرماتا ہے نسل عورت وچوں کوئی عورت بھی حضور دی ازواج مطہرات دی مثل ہی نہیں ہے، مثل ہی نہیں۔ تو انہاں عورتاں وچوں ازواج مطہرات وچوں ایک حضور دی زوجہ دا ذکر پاک تہاڈی خدمت وچ پیش کرن لگیا حصول برکت دی خاطر، حصول برکت واسطے حضور دی 11 ازواج مطہرات نے 11 ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام دیا، جنہاں وچوں ایک حرم پاک میں جڑیاں آئیاں نے وہ کواریاں نے، باقی جتنی بھی حضور علیہ ازواج مطہرات نے کچھ بیوہ نے تے کچھ مطلقہ نے، کچھ بیوہ نے کچھ مطلقہ نے۔ ایک کواریاں حضور کے حرم پاک میں چاہیاں نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، باقی جتنی بھی ازواج مطہرات نے انہاں وچوں کچھ بیوہ نے تے کچھ مطلقہ نے جڑے حضور دے حرم پاک تے چاہیاں۔ تو انہاں وچوں ایک حضور دی زوجہ محترمہ دا میں ذکر پاک تہاڈی خدمت دے اندر مختصر وقت دے اندر پیش کرنا چاہنا، جنہاں دا نام ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہاں عورتاں وچوں سب تو پہلے انہاں نے حضور دا کلمہ بھی پڑھیا اور حضور دی زوجیت میں بھی تشریف لے آئے۔ عورتاں وچوں سب تو پہلے انہاں نے حضور دا کلمہ پڑھیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، اور حضور دے حرم پاک وچ بھی آئیاں نے، حرم پاک وچ بھی۔ اور حضرات محترم انہاں دا جڑا لقب ہے نا وہ طیبہ بھی ہے تے طاہرہ بھی ہے۔ طیبہ دا معنی بھی پاک ہے تے طاہرہ دا معنی بھی پاک ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انہاں نوں زمانہ جاہلیت دے اندر بھی لوگ طیبہ تے طاہرہ کہندے۔ انہاں دا جڑا نا ہے نا وہ لفظی معنی لغت دی کتاباں دے اندر راجہ عبدالحمید صاحب علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ دا معنی ہے حاجیہ دی خدمت کرنے والی۔ خدیجہ دا معنی ہے حاجیہ دی خدمت کرنے والی۔ اے حضور دے حرم پاک میں جدوں تشریف لے آیا اس ویلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک جڑی ہے نا 40 سال کے قریب ہے، اور حضور علیہ السلام دی بظاہر عمر مبارک جڑی ہے وہ 25 سال کے قریب ہے۔ حضور دی بظاہر عمر مبارک جڑی ہے 25 سال کے قریب ہے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر پاک تقریباً علماء بیان فرماتے ہیں کہ 40 سال کے قریب ہے۔ یہ حضور دی بظاہر عمر 25 سال، ویسے حضور دی حقیقی عمر اللہ جانتا ہے یا اللہ دا رسول جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے یا اللہ دا رسول جانتا ہے؟ واضح حدیث ہے، میرے نبی فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں تو اس ویلے بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام مٹی تے گارے دے درمیان وچ سن۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور فرمایا میں اس وقت بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام مٹی تے گارے وچ۔ دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ آقا فرماتے ہیں ہاں آدم علیہ السلام کا جس نے پاک نہیں سی بنایا گیا، حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی سا، اس وقت بھی نبی تھا۔ تیسری حدیث ہے میرے نبی فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ وچ اللہ کا ذکر کر رہے سن، حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ وچ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور تیسری چوتھی حدیث ہے میرے نبی فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب طور سینا پہ جا کے موسیٰ علیہ السلام رب نال کلام پہ کرتے ہیں۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب طور سینا پہ جا کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام جا کے کلام کرتے ہیں۔ اور پنجویں حدیث ہے میرے نبی کی بارگاہ کے اندر ایک دن سید الملائکہ یعنی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ جائے، اور میرے نبی نے فرمایا جبریل آج ایک گل تے دس۔ عرض کی یا رسول اللہ سارے جہانوں کی گلاں تے آپ دسن والے ہو، اج مینوں کہہ رہے جبریل گل دس۔ حضور فرمایا جبریل اج دس نہ ذرا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ
ایک اندازہ یاد ہے، ایک اندازہ یاد ہے کہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ چمک دے، چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ چمک دے، جیڑا ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھے، 72,000 مرتبہ دیکھیا۔ میرے نبی فرمایا جبریل اس ستارے کو پہچان لے گا، اس ستارے کو پہچانے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہوں میں اپنی اکھاں نال 72,000 مرتبہ دیکھے کیوں نہیں پہچان سکتا؟ میرے نبی کے لبا تے اے جملے آئے، آقا فرماتے نے جبریل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنِ، جبریل میں جو اللہ کی عزت کی قسم ہے جس ستارے کو 70,000 سال بعد تو دیکھے ہے وہ ستارہ تے میں محمد مصطفیٰ سبحان اللہ جنہا 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، جنہوں تو اپنی اکھاں نال 72,000 مرتبہ دیکھے ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ تے میں محمد مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ سا۔ کہ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو 70,000 سال بعد طلوع ہوندا میں تو اپنی 72,000 مرتبہ ویکھے تے جدو غروب ہو جاندا ادو تسی کتھے تشریف لے جاندے؟ میرے نبی فرمایا جبریل ادو میں رب دی بارگاہ وچ سجدہ کردا، جدو میں غروب ہوندا نا طلوع ہوندا ادو تے تو مینوں ویندا رہیا، جدو میں غروب ہوندا سا نا ادو میں رب کے عرش وچ جا کے سجدہ کردا، اللہ دی بارگاہ وچ سر سجود ہوندا، پھر 70,000 سال بعد طلوع ہوندا تے تو میری زیارت کردا، تو میری زیارت کردا، 70,000 سال بعد طلوع ہوندا تو میری زیارت کردا۔ اگلی حدیث ہے یہ 7ویں حدیث ہے، ایک دن میرے نبی دی بارگاہ وچ سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے، حضور فرمایا جبریل ہے آج ذرا کوئی تقریر سنانا، آج ذرا کوئی خطاب سنا۔ جبریل امین عرض کی تھی یا رسول اللہ موضوع تسی بیان کرو تو میں خطاب عرض کر دینا۔ آقا موضوع دسو۔ میرے نبی فرمایا جبریل آج انج کر میرے عمر دی شان بیان کر، جبریل آج انج کر میرے عمر دی شان بیان کر۔ جبریل دو زانو حضور دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں جبریل کو تسی اپنے عمر دی شان سننی ہے، جبریل کو تسی اپنے عمر دی شان سننی ہے، وَلَابِسُ فِيهِ قَوْمِ نُوح جن سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے نا انہیں سال میں تو رب کو ٹائم لے جاؤ میں تواڈے عمر دی شان بیان جنی دیر نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے نا اپنی قوم کو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو 950 سال تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے، 950 سال تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے۔ جبریل کہتے ہیں میرے کو عمر دیا شانہ سننیاں نہیں تے پھر میں نے رب کو نوح علیہ السلام کی تبلیغ جنہ ٹائم لے گئے ہو کہ میرے نبی کی بظاہر جڑی عمر سی اس میں 25 سال، لیکن حقیقی عمر اللہ جانتا ہے یا اللہ دا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یا اللہ دا رسول جانتا ہے۔ ابو الاسد محمد حفیظ جلندری کہتے ہیں محمد سر قدرت ہے، محمد سر قدرت ہے، یہ راز کوئی کیا جانے، محمد سر قدرت ہے یہ راز کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں محمد کا خدا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں محمد کا خدا جانے۔ مولانا یار محمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی حدیث کا ترجمہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مذاہب دے جھگڑے، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے انا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے انا کوئی نہیں سکتا۔ حضور دی عمر مبارک 25 سال، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 سال، جدو حضور علیہ السلام نے حرم پاک میں تشریف لے آیا۔ مضمون بڑا طویل ہے لیکن میں خلاصہ ٹو دی پوائنٹ بات عرض کرنا چاہنا۔
25 سال حضور دی عمر مبارک گزار 40 سال اما جی خدیجہ کبریٰ دی عمر مبارکہ حضور دے جدو تختے پاک میں چاہیے نا اس ویلے مکے دی امیر ترین عورت ہے مکے دی بہت بڑی تاجرہ انہوں نے شمار ہے آپ دا اما جی خدیجہ کبریٰ دا شمار مکے دی بہت بڑی تاجرہ انہوں نے آپ کا شمار ہے اور تقریباً 100 کے قریب غلام جڑے نا انہوں کی خدمت حاضر رہتا یہ تاجرہ جدو سرکار دو عالم مکے دی سرزمین تے میرے نبی جوانی چڑھے اللہ فرماتا نہ امروں کا سونا میری تواڈی جوانی دی بھی قسم ہے نہ امروں کا میری تواڈی جوانی دی میری قسم میرے نبی مکے دی سرزمین تے جوانی چڑھے تے سرکار دی خلاف سرکار دے صادق امین ہونے دے چرچے پورے مکے میں پھیل گئے صادق تے امین ہونے دے چرچے پورے مکے میں پھیل گئے اور اما جی سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنی ملازمت واسطے نا حضور وال دعوت بھیجی ملازمت واسطے حضور وال پیغام بھیجیا حضور تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے اما جی خدیجہ کبریٰ بیان فرماتی ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ میں حضور دی بار میں عرض کی تھی کہ تسی حضرت ابو طالب کے بھتیجے ہو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہو تواڈی شہرت تواڈا اخلاق تواڈا صادق تے امین ہونا پورے مکے میں مشہور ہو گیا ہے اے میرا ایک غلام ہی اے تجارت واسطے تسی بھی نال جاؤ جو مناسب وظیفہ ہویا میں تانوں بھی دے چھڈاں تانوں بھی دے چھڈاں گی حضور نے قبول فرما لیا سرکار قبول فرما لیا تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے میرا غلام جب تجارت کا سامان لے کے جان لگے نا حضرت خدیجہ کبریٰ نے بلا کے فرمایا کہ اے میسرہ کہ خدیجہ کبریٰ دا قریبی غلام اللہ نے فرمایا کہ اے محمد عربی تیرے نال جا رہے ہیں جیڑیاں رستے وچ نشانیاں ویکھے نا وہ آ کے ذرا مینوں بیان کر سبحان اللہ وہ آ کے مینوں بیان کرنیاں نہیں میسرہ غلام فرماتے ہیں اما خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں حضور تجارت کا سامان لے کے چلے گئے جب تجارت کا سامان لے کے چلے گئے تو میں اپنے غلام کو کہا کہ رستے وچ نشانیاں ظاہر ہونا وہ ذرا آ کے مینوں دسنیاں نہیں میسرہ غلام کہندے نے میں کاغذ تے پینسل لے کے نا حضور دے نال تجارت کی سامان تے لے کے چلیا نا سب تو پہلے جڑی میں نشانی حضور دی ویکھی نا حضرت خدیجہ کبریٰ انہوں نے آ کے بیان کی حضرت میسرہ غلام نے حضرت میسرہ غلام کہندے نے کہ سب تو پہلی جڑی میں نشانی ویکھی ہے ہر پاسے دونوں میں جتھے کملی والے جا رہے نے بدل نے سارا کیتا ہے ہر پاسے دونوں بھی دونوں پہ جتھے کملی والے جا رہے نے بدل نے سارا کر چھڈیا میسرہ غلام کہندے نے جتھے جتھے حضور دے قدم پہ لگدے نے تھلوں خوشبوئیں پیاں آ گئیاں نے تھلوں خوشبوئیں پیاں آ گئیاں نے میسرہ غلام کہندے نے جدوں حضور درختاں کولوں گزردے نے درخت کہندے نے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ میسرہ غلام جڑی جڑی نشانی ہے نا وہ لکھتے جا رہے ہیں نوٹ کرتے جا رہے ہیں ایک درخت آیا وہ تھلے چند منٹ واسطے حضور نے قیام فرمایا وہ بھی حضرت میسرہ غلام نے لکھ لیا پہاڑاں کو حضور گزرتے نے پہاڑ حضور دی ذات کے سلام درخت حضور دی ذات کے سلام جدو ملک شام تجارت کا سامان لے کے پہنچے ملک شام کے آڑتی جڑے نا ملک شام کو تقریباً 40 یا 50 کلومیٹر پہلے ہی حضرت میسرہ غلام جڑا خدیجہ کبریٰ دا مال لے کے جا رہے ہیں انہوں خریدن واسطے باہر آ گئے 40 یا 60 کلومیٹر کے فاصلے تک تاریخ کی کتابوں نے بیان کیتے اما خدیجہ کبریٰ دا مال لین واسطے تاجر آ گئے کوئی جڑا مال 2 4 دن نہیں سی وکدا تھوڑا جہا وقت گزریا سارا مال ہی بک گیا اس سال 3 گنا زیادہ نفع آیا 3 گنا زیادہ نفع آ گیا میسرہ غلام جب واپس آئے نے کہ اما خدیجہ کبریٰ فرما دیا نے میں اپنے مکان دی چھت پہ چڑھ کے منظر پہ دیکھنی جتھوں جتھوں حضور گزرنے آ رہے نے اوتھے بدل سارا پہ کر گئے اما خدیجہ کبریٰ بیان فرما دیا نے جدوں کملی والے تشریف لے آئے نے حضور اپنے چچا دے گھر
نکاح کا پیغام کھلیا بھی کملی والے محبوب نو میں نکاح وچ قبول کرنی ہے مہربانی فرما دیو ایک روایت میں چینج بھی آتا ہے کہ انہوں نے سیدھا ہی حضور وال پیغام کر چھڈیا حضور وال پیغام بھیجیا جب حضور وال پیغام بھیجیا نا کہ سرکار اٹھے اپنے چاچے کو چلے گئے چاچے کو چلے گئے عرض کی چاچا حضور ہے اے خدیجہ کبرا اے مکے دی تاجرے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ حضور حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نکاح واسطے پیغام بھیج دیا نے پھر تسی قبول فرما لو تسی قبول فرما لو نکاح کا دن طے ہو گیا میرے نبی دی عمر مبارک 25 سال اما خدیجہ کبرا دی عمر مبارک 40 سال جب نکاح کا پیغام طے ہو گئی وقت مقرر ہو گیا میرے نبی دولہا بن گئے اما خدیجہ کبرا نے گھر میں تشریف لے گئے ورقہ بن نوفل حضرت ابو طالب جو انہوں نے حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھیا عربی خطبہ کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت ابو طالب نے بھی خطبہ پڑھیا حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ پڑھیا اما خدیجہ کبرا 40 سال کی عمر کے اندر حضور کے ہر میں پاک جا گئیاں ہر میں پاک جا گئیاں کہ سب تو پہلے جنہا اما جی نے کام کیتا ہے وہ دیتی تختی تے لکھ لینا مکے دی تاجرہ مکے دیا رئیسہ آپ نے سب تو پہلے اپنا سارا مال جڑا ہے لیا کے حضور دے قدمہ میں رکھ دیتا عرض کی دی یا رسول اللہ آج تو بعد خدیجہ بھی دعاتی ہے خدیجہ کا مال بھی دعاتا ہے سب تو پہلے جنہا اما جی نے کام کیتا ہے اپنا سارا تجارت والا مال جتنی بھی آپ کی ملکیت ہے ساری ملکیت لیا کے حضور دے قدمات عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خدیجہ بھی تواڈی تے آج تو بعد میرا مال بھی تواڈا ہے تے میرے نبی نے سب تو پہلے عمل کیڑا کیتے ہے مارج نبوت تھا مدارج نبوت تھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے حضور نے سب تو پہلے عمل کیڑا کیتا وہی جڑا خدیجہ کبرا والا مال ہے نا وہ لے کے حضور حرم پاک جا گئے حرم پاک کعبہ شریف کی سرزمین کو کیا جانا ہے حضور حرم پاک جا گئے اِنَّا أَفْضَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ بیت اللہ میں تشریف لے آئے سرکار یہ جویں بیت اللہ نا اپنا زمین پہ اس طرح آسمانہ تے بیت المعمور ہے یہ بیت اللہ شریف دے آسی جا کے طواف کرنے ہاں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک اسی طواف کرنے ہاں وہ جڑا بیت المعمور ہے وہ دا فرشتے طواف کرتے ہیں سبحان ذی الملک والملک سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان المالک الحی الذی لا الہ الا هو القدوس القدوس ربنا ورب الملائکہ تو فرشتے جا کے طواف کرتے ہیں یہ بیت اللہ شریف تے حضور آ گئے کہ سب تو پہلے میرے نبی نے آپ اعلان فرمایا اور مکے دے غریبوں آج آلو محمد سمان لندن لگے آج آنا محمد لندن لگے نے حضور ان کر کے غریبوں میں تقسیم پہ کر دے رہے کہ آل حضرت دی روح بھی ہوتی ہی پھرتی سی آپ فرمانے میں کون دے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اگے بڑی پتے دی گل کر گئے کہندے نے قیامت کا دن ہوئے گا نا حضور اپنی قبر انور جو بار تشریف لے آن کے نا تے سرکار جدوں میدان حشر وچ پہنچ گئے کہندے نے ہر پاسے نبی تے رسول تے انہاں دی امتاں نبی تے رسول تے انہاں دی امتاں اگے کہندے نے پھر اوتھے حضور دی امت بھی ہوئے گی آل حضرت فرماتے نے میں نبیاں وال ویکھ کے نا تے کہہ کو حضور دا چہرہ ویکھاں گا اے نبیاں وال ویکھ کے نا تے میں کہاں گا جیسے انہیں کا خدا ایک ہے
بیٹھے ہیں حرم پاک سرکار نے اما خدیجہ کبریٰ دا سارا مال جڑا نا رب دے راہ دے مکے دے غریباں نوں ونڈ چھڈیا جب مکے دے غریباں نوں ونڈیا نا بات پھیل گئی پورے مکے دے اندر کہ خدیجہ کبریٰ مکے دی تاجرہ ہو کے انہیں یتیم محمد نال ابو طالب کے بھتیجے نال حضرت عبداللہ دے بیٹے نال انہوں نے نکاح کر لیا ہے ابو جہل عبداللہ بن ابی نے شہبہ مکے دے بڑے بڑے قافلے نے پیغام بھیجا خدیجہ اے کی کیتا ہے یتیم نال نکاح کر لیا یتیم نال نکاح کر بیٹھی ہے جڑا سارے مکے نال غریب ہے تاریخ دی کتاباں دے اندر آندا ہے اما خدیجہ کبریٰ نے سارے نوں دعوت دتی دعوت دے کے حرم پاک وچ بلا لیا حرم پاک وچ بلا کے نا کہندے کہ میں تواڈے نال گل کرنی ہے تسی کہندے کہ یتیم ہے تے یتیماں دا بھی آسرا بن کے آئے نے جنہاں نال میں نکاح کیتا ہے عقد کیتا ہے جنہاں دے حرم پاک وچ میں آئی ہاں اما خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں جدوں میں سارے نوں بلا لیا سارے نوں بلا لیا تے حضور واسطے ایک اونچی جی کرسی لگا دیتی تے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا تشریف لیاؤ حضور نے اونچی جی کرسی تے بٹھا دیتا بٹھا کے تے مکے دے جتنے بھی چودھری نے ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ سارے حرم پاک وچ بیٹھے نے انہاں کہا خدیجہ کی بے کرنی ہے پہلے تے تو یتیم نال نکاح کیتا ہے پھر اسی مکے دے چودھری تھلے بیٹھے ہاں محمد عربی اوتے بیٹھے نے وجہ کی ہے اما خدیجہ کبریٰ نے فرمایا محمد اونچے بیٹھے نے اے بھی اونچے خدا بھی اونچا اے بھی اونچے انہاں دا خدا بھی اونچا حضور دی 25 سال دی جوانی 25 سال دی جوانی تاجدار گوڑا شریف فرماندے نے شاباش جائے جوانی خیر دی او نظر نہ لگے کسے غیر دی حضور دی 25 سال دی جوانی 25 سال دا میرے نبی دا حسن حضور اونچی دی کرسی تے بیٹھے نے انہاں کہا خدیجہ مزاق پہ کرنی ایک تے محمد عربی نال تو نکاح کیتا یتیم نال دوسرا سانوں لیا کے تے بےزتی تے ساری کر کے سانوں تھلے بٹھا چھڈیا محمد عربی تے بھی بٹھا چھڈیا آپ نے فرمایا میں نہیں بٹھایا محمد دا خدا بھی اونچا ہے محمد دا رتبہ بھی اونچا ہے اور رتبہ اپنا مال بھی پیش کر چھڈیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی تواڈی تے میرا مال بھی تواڈا حضرات محترم ہو سکتا ہے اگلا جمعہ رمضان مبارک وچ آئے اگلا جمعہ رمضان شریف وچ آئے میں حضور کے ازواج مطہرات اپنی ماواں دا تعارف اس واسطے تھوڑا تانوں کرا رہا کم از کم سانوں اپنی ماواں دے نام تے یاد ہونے چاہیے نا اور کوئی پوچھ لے کہ حضور دی کتنی ازواج مطہرات نے تے کم از کم اسی دسن جو کہ ہوئی نا 11 سرکار کے ازواج مطہرات نے جنہاں وچ ایک خواجہ نے سرکار نے نکاح فرمایا باقی جتنی بھی مقربہ نے تے کچھ بیوہ نے یہ حضور کے عہد پاک وچ آیا اگر کوئی بندہ پوچھ لے کہ حضور دی اولاد پاک کیڑی ہے ازواج مطہرات جو ہوئی اسی کم از کم انہوں نے اپنی ماواں دا تعارف تے کروا سکے نا کہ اما خدیجہ کبریٰ دے شکم پاک وچ حضور دیاں بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں سرکار کے بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں اما خدیجہ کبریٰ دے شکم پاک وچ کم از کم اسی اینا شعور رکھیے نا کہ اپنی ماواں دے نام بھی یاد کریے اور کوئی پوچھے کہ اپنی ماواں دا اسی تعارف بھی کرا سکیے تو حضرات محترم اللہ پاک حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین